وہ مجھے بدنام کے لیے تب اس نے چلایا وہاں پہ. لڑکی کیسے لڑکے پہ چاقو چلائے گی یہ تو ایک بات ہے. دوسری بات اگر میں ہی اس پہ چاقو چلا رہی ہوں تو میں اس کے ساتھ کیوں ہوں؟ میں نے ہی اس کو ہاسپٹل کیوں لیا؟ پھر اگر آپ کسی کو مارتے ہو تو بھاگ جاتے ہو. میں نے اس کو ہاسپٹل لیا, میں نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا, میں نے ہی سب کچھ کیا. میں ہی وہاں پہ سب کے پیر پکڑ رہی تھی, پیر میں نے پکڑے سب کے کہ اس کو ہاسپٹل لے جائے کہ ہمارے ساتھ آ جاؤ. کوئی نہیں آیا, تب کوئی نہیں آیا. پھر بولنے لگے کہ آصفہ نے چاقو لگایا, جبکہ کسی نے دیکھا تک نہیں تھا. بس ایک شخص ایسا تھا, رب العزت نے اس کو ذلیل کیا ہے. ایک شخص ایسا تھا کہ جو وہاں پہ تعینات تھا, جس نے میرا نام لیا, جو بار بار ان کی فیملی کو پوچھ رہا تھا کہ کیا نام ہے, کیا چھسنا, اچھا آصفہ بشیر ایک بار سنتا ہے, دوسری بار اچھا آصفہ بشیر چھسنا, ایسے میرا نام لے کے وہ جو مجھے اس ٹائم اس نے ذلیل کیا. نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کی بھی مائیں ہوگی, ان کی بھی بہنیں ہوگی, ان کی بھی بیٹیاں ہیں, ان کو بھی بھگتنا پڑے گا. اور میں یہی چاہتی ہوں کہ ان کو بھگتنا نہ پڑے. جتنا میں نے نمازوں میں رویا ہے, جتنا میں نے رویا ہے, مجھے نہیں لگتا ہے کہ تب اور آج یا آنے والے وقت میں اتنا روؤں گی جتنا میں نے نمازوں میں ان دنوں رویا ہے جب مجھ پہ تہمتیں لگتی تھی, جب میں چلتی تھی. ایک واقعہ بتاؤں کہ میں کورٹ کے باہر چل رہی تھی اور میری عادت تھی میں نے ماسک پہنتی تھی, کیونکہ مجھے پتا تھا ایک نہ ایک دن سب سچ سامنے آ جائے گا. میں نے کچھ نہیں کیا ہے, میں کیوں اپنا منہ چھپاؤں؟ منہ وہ چھپاتا ہے جس نے کوئی کرائم کیا ہو. میں نے کوئی کرائم نہیں کیا تھا. اور اس کے بعد مجھے ایک لڑکے نے بولا, یہ نا شاخ لگائی, اتنا بولا. کورٹ کے باہر لڑکا ایک تھا, اس نے مجھے بولا, یہی بات بولی, یہ نا شاخ لگائی. اس ٹائم بہت رویا. وہ میرا لاس تھا. دل میں چبھی ہوگی بہت زیادہ. پھر میں نے, لیکن تب میں پیچھے مڑ گئی. پتہ نہیں وہ کہاں سے وہ ہمت آ گئی. میں نے نہیں ہمت کبھی ہاری تھی. میں پیچھے مڑ گئی. میں نے کہا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے چاقو مارا. وہاں پہ بہت سے آٹو ڈرائیورز تھے, وہاں پہ کچھ لوگ تھے, انہوں نے ان کو بولا کہ آپ کو یہ بات ایٹ لیسٹ نہیں کرنی چاہیے تھی, یہ ناشائستہ کلام ہے. لڑکے نے معافی مانگی مجھے, تب نہیں مانگی معافی, اس کے بعد مانگی. اس کے بعد میں شیعہ لوگوں پہ اتنا ٹرسٹ کیوں کرتی ہوں؟ میں نے کبھی ان کے خلاف نہ بولا ہے اور نہ شاید بولوں گی. یہ نہیں ایسا ہے کہ میرا ان کے ساتھ پرسنل کچھ ہے. وہ ہمیشہ جہاں پہ وہ دیکھے کہ انجسٹس ہو رہا ہے وہ کھڑے ہو جاتے, وہ ساتھ آ جاتے ہیں. تو یہی مسئلہ ہوا. میں لائیو کر رہی تھی, شاید آپ نے بھی وہ ویڈیو دیکھا ہوگا. لائیو کر رہی تھی, لائیو میں اب میں کر رہی ہوں, اپنا کام کر رہی ہوں, وہاں سے نکل کے, لاک اپ سے نکل کے اپنا کام کر رہی ہوں. دین سڈنلی گائی کیم, ہی سیڈ اس نے چاقو مارا ہے. بس وہاں پہ دل ٹوٹ گیا, بس تھک گئی, کیونکہ میرا لائیو چل رہا تھا. ایک دنیا دیکھ رہی ہے کہ کوئی مجھے یہ کہہ رہا ہے اس نے چاقو مارا. بس وہ سارے جو شیعہ کمیونٹی کے لوگ تھے سارے آ گئے, سب نے اس کو مارا پیٹا. پھر میں نے ہی لوگوں کو بولا کہ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے, یہ میرا بھائی ہے. اسی ٹائم میں نے کلیئر کر دیا. بٹ یہاں کے لوگ, ویورشپ کا مسئلہ, ویوز کے لیے تو اوبویسلی لوگ سب کچھ کرتے ہیں. انہوں نے ویڈیو نکالا اور اپلوڈ کر دیا, آصفہ کے ساتھ یہ ہو گیا. پھر شیعہ لوگوں نے اس کو معافی مانگی. میں دل سے میں کہوں گی میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ یہ چیز دیکھیں کہ مجھے ان لوگوں نے معافی مانگی. لیکن سچ میں نے جن کا دل پیور دیکھا ہے نا آج تک, جو میری لائف میں مجھے ملے, میں سب کو جائز نہیں کر رہی ہوں, لیکن جو مجھ سے ملے ہیں آج تک شیعہ لوگوں کی میں بات کر رہی ہوں, مطلب سچ میں وہ جیسے انسانیت کہتے ہیں نا, انسانیت کا فرض نبھانا, وہ میں نے ان میں دیکھا ہے. میرا اسٹرگل اس کے بعد سٹارٹ ہوا, تو میری زندگی وہاں سے. یہاں پہ آپ سے جاننا چاہوں گا, کام میں کتنی پرابلمس آئی اس ٹریجڈی کے بعد؟ پھر بہت زیادہ آئی. جہاں جاتی تھی لوگ بولتے کچھ نہیں تھے, ان کی آنکھوں سے مجھے لگتا تھا کہ
ایسا ہے. پھر کچھ ٹائم کے بعد اصل میں جب وہ انسیڈنٹ ہوا تھا میں نے فون رکھا تھا اپنے پاس اور فون سے ہی میں اس لڑکے کا, وہ جو لڑکے نے میرے پہ چاقو چلایا, وہ لڑکے نے جو بھی کیا, میں اس کا ویڈیو بنا رہی تھی اس ٹائم. پھر اس نے مجھ پہ, وہ میری فوٹوگرافس نہیں دکھائے گئے, اس نے میرا ماتھا کاٹا تھا, وہ کسی نے نہیں دکھایا. تو وہ جو ویڈیو میرے پاس ہے ڈیفینیٹلی میں وہ ریویل کروں گی آنے والے وقت میں دنیا کو دکھاؤں گی کہ ایک لڑکی کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی ہیں. اور اتنی زیادتیاں ہونے کے بعد آج جس مقام پہ میں ہوں وہ میں اس میں رب کا شکر کر رہی ہوں. اس انسیڈنٹ کے بعد آج میں اس مقام پر ہوں. میں نڈر ہوں, میں کسی سے نہیں ڈرتی ہوں. ایون میں کتنی لڑکیوں کو میں نے یہ ایسا نہیں ہے کہ میں کیمرہ کے سامنے آ جاؤں, آج میں نے یہ اچھا کام کیا, آج میں نے یہ اچھا کام, آج میں نے اس کو بچایا. میں نے بہت ساری ایسی لڑکیوں کو, ایسی لیڈیز کو بچایا ہے سوسائڈ کرنے سے. پرسوں آپ نے ایک ویڈیو دیکھا ہوگا جہاں پہ میں نے ایک لیڈی کو بچایا, وہ کچھ ہے نہیں. میں نے بہت ساری لڑکیوں کو بچایا ہے. جی. کس چیز سے؟ سوسائڈ نہ کرے, کیونکہ وہ ان میں وہ اتنی طاقت نہیں ہے, وہ سہنے کی اتنی ان میں کیپیسٹی نہیں ہے, اتنا بولڈ نہیں ہوتا. مطلب مجھے ایسا لگتا ہے جتنی بولڈ آصفہ ہے اتنا شاید کوئی نہیں ہے. اور میں چاہتی ہوں جتنی میں بولڈ ہوں اس سے زیادہ بولڈ یہاں کشمیر کی لڑکیاں بنے, کیونکہ مرد آتا ہے گرانے کے لیے لڑکی کو. ایسا میں نے دیکھا ہے. میں سب کا, ہاں بالکل میں یہی بولنے والی تھی, آل گلٹرز آر ناٹ گولڈ. ہر کوئی مرد ایسا نہیں, ہر کوئی, مجھے لگتا ہے میکسیمم چاہتے ہیں کہ ہماری جو شریک حیات ہو یا ہماری جو بہن ہو یا ہماری جو بیٹی ہو وہ ہمیشہ ہر ایک فیلڈ میں سب سے آگے رہے. اور جس بندے کے ساتھ مجھے جوڑا گیا تھا, آئی گیس مجھے لگتا ہے ویسے لوگ بہت کم ہیں, لیکن ویسے لوگ نہیں ہونے چاہیے ہمارے کشمیر میں. تو یہاں تو کیا آپ فیمنزم کو یہاں پہ سپورٹ کر رہے ہو؟ نہیں, ایسا نہیں ہے میں فیمنزم کو سپورٹ کرتی ہوں, لیکن ہاں ایکول رائٹس ہونے چاہیے. جو رائٹس لڑکے کے ہیں وہ بھی مجھے لگتا ہے لڑکی کو اس سے زیادہ ہونے چاہیے, کیونکہ ہم جو لڑکیاں ہوتی ہیں دل سے بڑا کمزور ہوتی ہیں. میں یہ نہیں بولتی ہوں کہ دیکھیں آپ لڑکا ہے وہ پتھر اٹھا سکتا ہے, دل سے کمزور ہوتی ہے, دماغ سے نہیں. دماغ سے نہیں. یہ لڑکی آپ اگر بات کریں طاقت کی, طاقت بھی اتنی نہیں ہوتی ہے ایک لڑکی میں, ایک لیڈی میں. وہ پتھر نہیں اٹھا سکتی ہیں, ایک مرد اٹھا سکتا ہے. میں یہ ایک سمجھتی ہوں یہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں یہ کنول کے پھول کی طرح ہوتی ہیں. اگر آپ ان کو زیادہ پریس کرو گے یہ بکھر جائے, نچوڑو گے, ہاں کنول کے پھول کی طرح یہ بکھر جائے گے. ان کو آپ پیار کریں جیسے آپ اپنی بیٹی کو پیار کرتے ہیں, آپ اپنی بہن کو پیار کرتے ہیں. آپ نہیں چاہتے کہ ہماری بہن کو باہر کوئی تانے دے, تو آپ کیوں کسی کی بہن کو باہر تانے دے سکتے ہو؟ آپ کیوں کسی کی بیٹی کی زندگی خراب کرو گے اگر آپ یہ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کی بہن کی, آپ کی بیٹی کی زندگی کوئی خراب نہ کرے؟ تو ایکول رائٹس یس ہونے چاہیے. آپ فیمنزم کی بات کر رہے ہو, فیمنزم جیسے ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے وہاں پہ ایک باری آیا تھا کہ میرا جسم میری مرضی. تو اس میں سپورٹ نہیں کرتی ہوں. اگر لڑکی ہے تو پردے میں رہے. میرا یہ ہر کسی لڑکی کو میں کہتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں پہ بھی جاؤ, یس میں کہتی ہوں ایکول رائٹس ہے, لیکن رائٹس میں یہ نہیں ہے کہ آپ مرد عورت کا لباس اور عورت مرد کا لباس لگائیں. میں کہنا چاہتی ہوں یہ جو ہمارے کشمیر کی لڑکیاں ہیں, میں تو اس پار تو نہیں جانا, میں زیادہ وائڈ نہیں جاؤں گی, لیکن میں ضرور اتنا کہوں گی کہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں, لڑکی خوبصورت لگتی ہیں پردے میں, پردے سے باہر نہیں. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دماغ سے نوازا ہے, ہر ایک اچھے برے میں فیصلہ کر پاتا ہے. تو ہر ایک انسان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. تو 1000 میں مجھے لگ رہا ہے کوئی ایک بندہ ایسا ہوگا کہ جو غلطی سے کچھ کر جاتا ہے. باقی سب کو اگر آپ یہاں سے ایک قدم بھی اٹھاؤ گے, اچھے کے لیے اٹھا رہے ہو برے کے لیے اٹھا رہے ہو, دل میں آپ کو پھر بھی خیال تو یہ ہے کہ اچھے کے لیے اٹھا رہی ہوں کہ برے کے لیے اٹھا رہی ہوں. تو یہاں پہ میرے کہنے کا بس یہی مطلب ہے کہ ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے دماغ سے نوازا ہے اور خوبصورت دل ہر ایک انسان کے پاس ہے. تو اگر وہ اچھے طریقے سے اس کا استعمال کرے گا تو گناہوں سے obviously بچی جائے. بالکل. اور یہاں پہ جو مرد حضرات ہے, جب کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے بڑا دھوم دھام سے وہ لوگ شادی کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو میں نے یہاں پہ عنایت صاحب دیکھا ہے نا, یہاں پہ آپ لڑکی کو کتنا سونا لاتے ہو, کتنا آپ اس کو پیسوں میں ہی ڈالتے ہو, کوئی ایک چیز لاتے ہو, کوئی وہ چیز لاتے ہو, گولڈ بہت ہوتا ہے لگا کے. لیکن جب اس لڑکی کی شادی میں سب کی بات نہیں کر رہی ہوں, میں کچھ لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو ان کی مجھے کالیں موصول ہوتی ہے. ہر کوئی لڑکی جب مجھے کال کرتی ہے سب سے پہلے یہ کہتی ہے آصفہ یو آر بریو گرل, ہم آپ سے سیکھتے ہیں, آپ ہماری انسپریشن ہیں. تو وہ جو لڑکیاں ہیں اکثر کہتی ہے کہ مجھے سوسائڈ کرنی ہے,
میں نے بہت لوگوں کی, بہت لڑکیوں اور کی یہ مجھے لگا کہ یہ بہت بری ایک پرابلم جو ہے ہمارے نوجوان قوم میں ہی ہے, چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو. بیکاز جب بھی وہ کسی پرابلم میں ملوث ہوتے ہیں, مبتلا ہوتے ہیں, they don't share that problem with their parents, they don't share that problem with their teachers or their friends. وہ ہمیشہ وہ چیز اپنے آپ تک ہی رکھتے ہیں, اور وہ اپنے آپ تک رکھنے سے کبھی اس کا وہ سلوشن ڈھونڈ نہیں پاتے, اور اپیرنٹلی وہ پرابلم اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے, ان کے دماغ میں بڑھ جاتی ہے, ان کے دل میں بڑھ جاتی ہے کہ وہ سوسائڈل تھاٹس آ جاتے ہیں اور وہ سوسائڈ کرنے پہ پھر مجبور ہو جاتے ہیں. بالکل انایا صاحب, یہ بہت غلط ہے. بالکل, لیکن یہاں پہ میں اتفاق آپ کی بات سے نہیں رکھوں گی, بیکاز میں اس دور سے خود گزر گئی ہوں. رب نہ کرے آپ یا ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ اس دور سے گزرے. جی, میں بھی ایک ٹائم پہ آ گئی تھی کہ میں بھی سوئسائڈ کروں. تھاٹس مجھے بھی آئے تھے, میں بھی اٹھی تھی سوئسائڈ کرنے کے لیے. آپ کہتے ہیں نا, یا میں ہی کہتی ہوں, میں کہتی ہوں کہ ہمارے ساتھ شیئر کرے, اگر آپ کی کوئی بھی پرابلم ہے ہمیں کال کرے. ایسا نہیں ہوتا ہے. جب میں اس پرابلم میں تھی, دنیا میرے خلاف بولا کرتی تھی, میں بھی سوچتی تھی میں سوئسائڈ کروں. گھر والے سپورٹ میں تھے تب؟ ہاں. تو وہی میرے کہنے کا مطلب ہے, اگر ایک انسان, اگر ایک بچہ اپنے ماں باپ سے اپنی پرابلم شیئر کرے گا, کون سا ایسا ماں باپ ہے جو اس بچے کو تب بولے گا نہیں تمہاری غلطی ہے تم بھگتو؟ کوئی آپ کو لگتا ہے کوئی ایسا ماں باپ ہوگا جو اپنے بچے کو اس پرابلم میں دھکیل دے گا؟ اب اگر ماں باپ ہی آپ کو سوئسائڈ کرنے تک لائے, میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں, تب انسان کس کو بولے؟ ایک لڑکی تب کس کو بولے؟ ایک ماں باپ نے اپنی بیٹی کو بیاہا ہوتا ہے, کسی اور کے گھر بھیجا ہوتا ہے, اس سچویشن میں وہ اپنے ماں باپ کو نہیں لانا چاہتی ہیں, یا سم ٹائمس وہ اپنے ماں باپ کو ہی بولتی ہے, جیسے بولتے ہیں کہ نہیں اب ہم عزت والے, ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا ہو ویسا ہو. وہ بھی ماں باپ ہی مجبور ہے نا. دوسرے اس میں بہت سارے ایسے پہلو ہیں جن کو ہم شاید نہیں دیکھتے ہیں. اور یہ جو لوگ سوئسائڈ کرتے ہیں نا, مجھے یہ بات بھی صحیح ہے کہ ہم ان کو روکتے ہیں, لیکن ان کو اس سچویشن تک پہنچایا کس نے ہوتا ہے؟ ہم نے سماج نے سوسائٹی نے ایک ایسا رول پلے کیا تھا میرے ساتھ. مجھے یہ بتائے, مجھ سے زیادہ جتنی میں نے پرابلمس فیس کی ہیں اتنا کس نے کی ہیں؟ یہ کسی نے نہیں. ذاتی طور پہ میں جتنی بھی لڑکیوں کو جانتا ہوں, آپ زیادتی میرے ساتھ بہت ہوئی ہے, مجھے جیل تک پہنچایا. میری بہنیں, جس نے میری ویڈیو بنائی میرے خلاف تب بنائی, گالیاں چڑھائی. جرنلزم ماس کام آپ نے کیا ہے جی. جرنلزم کے ایتھکس یہ ہے کہ آپ گالی چڑھاؤ نہیں, آپ کسی کا نام چڑھاؤ, آپ کسی کا فیس چڑھاؤ, آپ سڈنلی بولو اس نے یہ کیا ہے, اس نے وہ کیا, اس نے قتل کیا ہے. Without their consent you can't show their faces and can't even reveal their names. میرے کتنے فوٹوگرافس چڑھائے گئے. میرا باپ, میرے باپ پہ کیا بیتی ہوگی؟ میرا باپ نماز 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے, اس پہ کیا بیتی ہوگی؟ اور میں نے اپنے باپ پہ کبھی خدا نہ کرے ایسا داغ نہیں لگایا کہ اس کو کوئی باہر بولے کہ آپ کی بیٹی یہاں پہ غلط ہے. آپ نے کبھی مجھے رپورٹنگ, جب میں رپورٹنگ پہ نکلتی ہوں, حالانکہ عنایت صاحب میری پرسنل لائف بہت ہی ڈفرینٹ ہے, وہ ایسی نہیں ہے, لیکن اگر میں کہیں پہ بھی جاتی ہوں, کیا آپ نے مجھے کبھی رپورٹنگ کرتے ٹائم دیکھا ہے کہ جب میں مارکیٹ میں نکلتی ہوں رات کے ٹائم, اگر میں رات کو کوئی ویڈیو کرتی ہوں وہ میں گھر پہ کرتی ہوں, لیکن اگر میں مارکیٹ میں نکلتی ہوں, میں کبھی آپ نے مجھے دیکھا ہے کہ میں ابیا کے بغیر کہیں پہ رپورٹنگ کرتی ہوں؟ میں نے کبھی میرے جو والد صاحب ہیں ان کا میں نے کبھی بھی نہ دل دکھایا, اور نہ میں نے ان کی ناک کہیں پہ کاٹنے دی, اور نہ ہی میں نے ان کا کہیں پہ سر جھکانے دیا کہیں پہ بھی. میرے جو والد صاحب ہیں مجھ پہ فخر کرتے ہیں آج. کیوں کرتے ہیں؟ بیکاز میں نے اس لائق نہیں کیا ہے. جس سچویشن میں مجھے پھانسی دینی تھی خود کو, اس سچویشن سے میں نکل کر آئی ہوں. اور اگر آپ اس ٹائم پہ کچھ غلط فیصلہ اٹھاتے تو زندگی بھر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ماں باپ کو تانے سننے کو ملتے تھے. آج کے ڈیٹ میں ہر ایک بچے کو, آج کے جتنے بھی نوجوان ہیں, مجھے لگتا ہے ان کو یہ بات ہمیشہ سوچنی چاہیے, اگر ہم کوئی بھی برا قدم اٹھائیں گے ہمارے جانے کے بعد ہماری فیملی پہ کیا بیتتی ہے, ہمارے رشتہ داروں پہ کیا بیتتی ہے. ایون اگر کسی کی, میں نے ایسے بھی انسیڈنٹس دیکھے ہیں کہ کسی کا بھائی اگر خودکشی کرتا ہے, اس کی بڑی بہن ہے, شادی کے لائق ہے, تو اس کی شادی میں داغ لگ جاتی ہے, سالوں تک اس کی شادی نہیں ہو پاتی ہے. غلطی ساری اس ایک
लड़की की होती है, और उसके माँ बाप पे फिर क्या बीतती है वो फिर अल्लाह ताला और वो माँ बाप ही जानते हैं। एक तो उनको ये दर्द होता है कि हमारा लखते जिगर चला गया इस दुनिया से, और ऊपर से फिर ज़िंदगी भर उनको फिर सोसाइटीज़ के ताने सुनने को मिलते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैंने बहुत लड़कियों की काउंसलिंग की है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जो खुद को सुसाइड करने के लिए गई थी, जो खुद को मारना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी भी वीडियोस पे नहीं उनको लाया। एक ही खाली ऐसी लड़की रही जिसने सुसाइड करने की कोशिश की थी, वो वही थी जिसको मैंने बचाया उस टाइम। एंड आई डोंट थिंक सो कि हमारी जो समाज की, जो कश्मीर की स्पेशली लड़कियां हैं, यही बोल्ड नहीं है। मैं चाहती हूँ ये सारी लड़कियां बोल्ड बने। मुझे देखे, मैंने कितना सहा है, अननेसेसरी मुझे जेल भेजा गया है, मैंने जितना सहा है उतना किसी लड़की ने नहीं सहा होगा। और हाँ, मैं आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहती हूँ, एक उन जो वीडियो बनाते हैं, वीडियो क्रिएटर्स हैं, जो कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट ऐसा होता है, हाँ, कंटेंट ऐसा होता है कि जिसमें हम भी किसी का फेस नहीं रिवील करते, हम भी समटाइम्स किसी का नाम नहीं लेते। और आपको पता है जब लड़कियां सुसाइड, रिसेंटली मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, आप भी शायद तब वहाँ पे मौजूद थे जब एक लड़की ने सुसाइड की थी। बिल्कुल। उसके पेरेंट्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, श्रीनगर में था या कहाँ पे था, उसके पेरेंट्स सीधे बोल रहे थे कि इसके साथ जो हकीकत में प्रॉब्लम थी। बिल्कुल। बट बीइंग अ गर्ल, छोड़ो बीइंग अ सहाफ़ी, मैंने क्या वहाँ पे क्या नहीं रोल प्ले किया, लेकिन बीइंग अ गर्ल मैंने उसके पेरेंट्स को रोका, उसकी माँ को, उसकी जो उसका वहाँ पे था, मैंने उनको रोका। यू आर आई विटनेस ओवर देयर। मैंने उनको बोला ये चीज़ मत, अब तो ये गई है, अब ताने मत, इसको मरने के बाद भी इसको ताने सुनने पड़ेंगे, 10 लोग इसके खिलाफ बात करेंगे, वो अच्छा नहीं रहता। कुछ ऐसे लोग भी वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने वीडियो बनाया ऐसा कि ये लड़की गलत थी। क्या अगर लड़की सुसाइड करेगी क्या वो गलत थी? क्या अगर कोई लड़की सुसाइड करेगी क्या उसका कैरेक्टर ख़राब था? क्या ऐसा सच में हमारा समाज सोचता है कि लड़की ही हमेशा ख़राब होती है? मैं ग्राउंड पे निकलती हूँ, सहाफ़ी हूँ, ग्राउंड पे निकलती हूँ, अकेले निकलती थी, मेरा कोई कैमरामैन साथ नहीं होता था। मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मैंने तकलीफ़ें देखी है, समटाइम्स मेरे जूते भी नहीं होते थे। आज मैं रिसेंटली एक जगह पे गई थी, प्रोसेशन था, वहाँ पे मेरी चप्पल भी कट गई, मैं नंगे पैर चल रही थी रिपोर्टिंग करने के लिए, प्रोसेशन में थी मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। डज इट मीन कि कोई मेरे साथ खड़ा है तो मैं गलत हूँ? ये जो हमारी सोसाइटी है हम ही बनाते हैं, हम ही, ये जो मैं कंटेंट क्रिएटर्स की बात कर रही थी, इन्होंने उस लड़की के बारे में ऐसे नाशाइस्ता कलाम किए, नाशाइस्ता, हालांकि मैं कहती हूँ हाँ वो बात सच थी, लेकिन डज इट मीन कि आप दुनिया के सामने उस लड़की को जो मर चुकी है, जिसका हिसाब भी हो चुका है, डज इट मीन उसकी इज्जत को उछालो, वो भी सोशल मीडिया पर? सोशल मीडिया, बिल्कुल, सोशल मीडिया एक इवल है एक साइड से, दूसरे साइड से तो नहीं है, लेकिन एक साइड से मैं कहती हूँ इवल है। लेकिन बीइंग अ मुस्लिम, क्या हमें ये जायज़ है कि हम किसी की बेटी की इज़्ज़त उछालें? आप इसने ये किया था, आप इसने ये किया था, नहीं। तो मैं ऐसी लड़कियों को बोलती हूँ कि जो चाहती हैं वो सुसाइड करे, सुसाइड ना करे, बोल्ड बने, वापस जवाब दे, हर एक चीज़ का जवाब है आपको, चाहे कोई कितना ही गिराए, गिराने वाला भी रब्बुल इज़्ज़त है, उठाने वाला भी वही है। बिल्कुल। तो यहाँ पे चूँकि बहुत सी इमोशनल बातें भी हुई और आप खुद से भी बहुत से इमोशंस में मतलब दिखाया, आपने आँखों से आपके आंसू भी गिर गए, तो यहाँ पे आपसे एक थोड़ी सी रिसर्च की थी कि मैंने सुनने को मिला कि आपको अबाया की वजह से सर्जरी आई है। हाँ, बस ट्रू। पहली बार मैंने ऐसा इंसिडेंट देखा और सुना कि किसी लड़की को अबाया पहनने की वजह से सर्जरी आई। क्या मामला था? मैं अबाया पे भी वो दोष नहीं दूंगी, मैं खुद को ही दोष दूंगी, क्योंकि चलना नहीं आता है। नहीं, चलना तो आता है, लेकिन मैंने लाइफ में कभी फ्रॉक शलवार नहीं पहना था तो अबाया की बात ही नहीं। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था मेरी लाइफ क्या थी। जब मैंने सडनली अबाया लगाया, और अबाया लंबा होता है, चूँकि आपने भी देखा होगा हमेशा हम लड़कियों के जो अबाया होते हैं लंबे होते हैं। मैं जब चलती थी इसमें पैर बंद हो जाता था, और मैंने अबाया, आज तो मेरा चेहरा खुला होता है, इसके पीछे भी मैं वजह बताऊंगी। मैंने अबाया मैंने कौन सा डाला था, वो खाली मेरी आंखें उसमें दिखती थी। मैंने वहीं से स्टार्ट करना चाहा था, मैं सोचा था कि मैं वैसे ही स्टार्ट करूँ, लेकिन मैं वीडियो मैंने किया था, कुछ 1-2 वीडियोस मैंने किए थे उसमें, तो मैं जैसे ही चलती थी वो आगे वाला पल्लू मेरे पैरों में बंद होता था और मैं गिर जाती थी। अक्सर ऐसा होता है, जिस दिन मैं गिर जाऊंगी पूरे दिन मुझे
میں گر جاتی ہوں. کٲشِر کہاوت چھِ مےٚ چھِ اگر أسۍ گَرَس شروعات اگر تَمہِ سۭتۍ گژھِ پَتہٕ چھِ دوستی گژھان. مگر یہِ کَتھ تہِ چھےٚ پوٚز تُہۍ تہِ ٲسِو مےٚ سۭتۍ واریاہَس ٹایمَس آسان تۄہہِ آسِوٕ پَتہ کہِ مےٚ چھِ اکثر دَب لَگان وَتہِ کُنہِ تہِ جایہِ اگر بہٕ چھَس ہیوٚر کھسان مےٚ چھےٚ دَب لَگان یہِ چھُ مےٚ گَرَس منٛز تہِ گژھان. بہٕ چھَس اگرے گَرِ چھُنہ ٹاس گژھان گھر والے بولتے ہیں آصفہ گر گئی, دب لوگ تم سے. ہاں یہ حقیقت ہوتی ہے, دب میں لگان. تو وہ جب میں نے ابیا لگایا اپارٹ فرام جوکس میں یہاں سے بند رکھتی تھی اور میری سانس نہیں آتی تھی پوری. جی اس کے بعد مجھے نا اتارنا جلدی پڑتا تھا تو ہوتے ہوتے کیونکہ ابیا میں ہی کوریج کرتی تھی, یہاں سے گرمی بھی تھی اور منہ بھی بند رکھنا پڑتا تھا, تو میں جیسے گر جاتی تھی تو ٹاس آمد نستہ واریاہ بہت بہت لگی ہے مجھے ابیا لگانے کی وجہ سے, کیونکہ بار اس آسان سہ نستہ پہ رٹان جہاں سے ہم بند کرتے ہیں لیکن سو بار اس آسان وہ جو بوجھ ہوتا ہے یہاں پہ ہم پہ پڑتا ہے نوز کی, تو اسی لیے میں گرتی تھی کنٹینیوسلی. تو ایک وقت ایسا آیا ڈی این ایس سیپٹوپلاسٹی ہو گئی مجھے نوز میں اندر سے, مجھے کریدا گیا. پھر اس کے بعد تو میں اکثر ماسک بھی نہیں رکھتی ہوں, مجھے دم ہوتا تھا. تو یہی میں نے اب آپ نے پوچھ ہی لیا تو یہی میں نے آپ کی جانب ایک باری کہا تھا, اب میں آپ کی جانب سے ان کو جواب دینا چاہتی ہوں. میں نے لائیو میں ایک باری کہا تھا مجھے ڈی این ایس سیپٹوپلاسٹی ہوئی تھی, تو پھر مجھے کسی نے کال کیا میڈم کہ آپ کی نوز جو ہے نا وہ نکلی ہے. میں کہا کس نے بولا؟ میں نے آپ نے لائیو میں بولا تھا. تو اس سے وہاں پینج بیٹھا آپ دیکھو نا لوگ, شاید وہ حاجن سے تھا, مجھے آج بھی یاد ہے, لڑکا حاجن سے تھا, مجھے کال کر رہا ہے میڈم تو نقلی ناس لگی پلاسٹک سرجری کرنا. پلاسٹک سرجری نہیں ہوتی ہے, ڈی این ایس سیپٹوپلاسٹی مینس کہ اندر سے ایک یہ جو ان وانٹیڈ ہمیں اندر سے وہ اسکن چڑھ جاتا ہے نوز کو, اس کی وجہ سے ہماری نوز بلاک ہو جاتی ہے تو وہی کاٹنا پڑتا ہے. تو یہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے نوز ہی اب کاٹ دی اور نقلی ناس چلے گی, نا ویسا کچھ ہے نہیں. بالکل. تو یہ کنورسیشن بہت لمبی ہو گئی آئی گیس. ایٹ دا اینڈ آف دس انٹرویو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ کبھی ایسا کوئی وقت آئے گا کہ آصفہ بشیر پالیٹکس میں جائے گی, کوئی پالیٹکس میں جانے کا کوئی ارادہ ہے؟ وقت تو آ گیا ہے, وقت ابھی آ گیا ہے پالیٹکس میں جانے کا, لیکن کیا آپ نے کہیں پہ سنا کہ میں گئی؟ نہیں, میں اس لیے آپ سے کنفرم کر رہا ہوں, ورنہ میں نے بریکنگ نیوز بنا دی ہوتی. اچھا ایسا کچھ نہیں ہے. ایک باری میں نے لائیو کیا تھا اور جب بھی میں لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں میں اس بات پہ ہوتی ہوں. جی پالیٹکس میں شاید سے ہی کبھی جاؤں, جانا نہیں ہے کبھی. میں جہاں ہوں جس لیول پہ ہوں میں بہت خوش ہوں. اور اگر کبھی کوئی سرکمسٹینسز ایسے بنے کہ آپ کو جانا پڑا پھر جائیں گے؟ کیونکہ آگے کی لائف کا نہیں پتہ ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے لیے لکھا ہوتا ہے وہ چاہ کے بھی ایک انسان پتہ نہیں کر پاتا, تو کبھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو تو کچھ بھی سکتا ہے. یہ بھی ضروری ہے کہ کسی نہ کسی کو سامنے آنا ہے, کسی نہ کسی کو. میں ایڈمنسٹریشن تک صرف بات پہنچاتی ہوں, ہم برج کی طرح کام کرتے ہیں, ہم کام نہیں کر سکتے, ہم بس آپ کی لوگوں کی آواز پہنچاتے ہیں, ہم خود نہیں کرتے ہیں کچھ بھی. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہاں ایڈمنسٹریشن تک جاؤں گی, ہر اس جگہ جاؤں گی جہاں پہ لوگوں کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے, لوگوں کو انجسٹس دلاؤں گی. لیکن ایز آف ناؤ کہیں پہ ایسا نہیں ہے کہ میں پالیٹکس جوائن کروں گی. سیاست سے میرا دور دور تک کہیں نہ وابستگی ہے نہ کبھی وابستہ رہے گا. جی بہت بہت شکریہ میم ہم سے بات کرنے کے لیے. بے ساختہ طور پہ جو ہے آصفہ بشیر ہمارے ساتھ موجود تھی اور ہم نے ان سے بہت سے سوالات کیے جنہوں نے ان کی طرف سے جو ہے بہت خوبصورتی سے ان سوالات کے جوابات آئے. اور اس انٹرویو میں اس پوڈ کاسٹ میں یہ بہت حد تک ایموشنل بھی ہوئی اور کچھ نصیحت آموز باتیں بھی جو ہے آپ لوگوں سے شیئر کی. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو جو ہے آپ کو اچھا لگے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے. اگلے شمارے میں کسی ایسی خاص شخص کے ساتھ آپ کے ملاقات کرائیں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان عنایت بیگ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.